السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عفا اللہ عنک لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ انتہائی معزز سامعین و سامعات، آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں، آیت مقدسہ نمبر 43، 44 اور 45 ہیں۔ سورۃ التوبہ ہے، پارہ نمبر 10 ہے، پارے کا رکوع نمبر 13 اور سورہ مقدسہ کا رکوع نمبر 7 یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ درس میں دو بنیادی امور ہائی لائٹ ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے جو تربیت فرمائی تھی، ایک تو یہ ہے کہ حزب اللہ کی جو جماعت ہے، جب بھی اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے اور ٹیم لیڈر حزب اللہ کے جو لیڈر ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہاد کے لیے حکم ملتا ہے تو فوراً وہ اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے نکل پڑتے ہیں، اپنی جان اپنے مال اللہ کے راستے میں پیش کر دیتے ہیں، اور جانے کے اعتبار سے وہ جتنی استعداد ہے، جس طرح کی صلاحیت ہے، وہ فوراً چل پڑتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا انتظامی ڈھانچہ ہے کہ ان کو کس طرح لے کے جائیں، جس استعداد اور صلاحیت کے مطابق انہوں نے ٹیم ممبر کے طور پر ان کو استعمال کرنا ہے، یہ ان کا انتظامی سسٹم ہے۔ لیکن جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے ہر حالت میں نکل جانا ہے، اور یہی فرمایا تھا آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور دوسرا جو ایک ونگ منافقین کا ہے، ان کے حوالے سے تنبیہ فرمائی تھی کہ یہ قسمیں اٹھاتے ہیں لیکن اصل میں نکلنا نہیں چاہتے اور یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا عملی مظاہرہ غزوہ تبوک کے اعتبار سے یہاں ارشاد فرمایا ہے۔ اور جس وقت غزوہ تبوک کے حالات بڑے ہی تنگ دست، پریشانی اور سختی کے تھے، یعنی سماجی اعتبار سے بھی سختی تھی، موسموں کے اعتبار سے سختی تھی، معاشی حوالے سے بھی قحط اور پریشانی اور سختی تھی، تو اللہ رب العزت نے جب حکم فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کے لیے ارشاد فرمایا، تو تمام وہ صحابہ جو مومنین ہیں، حزب اللہ کے اولین ممبرز ہیں اور سچے مسلمان ہیں، انہوں نے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا۔ معاشی پریشانی کے باوجود بھی صحابہ اکرام نے آگے بڑھ کر انفاق مال کی فداکاریوں کے حوالے سے ثابت کر دیا کہ یہ جان اور مال اللہ کے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ پیش کر دیے۔ ابو عقیل انصاری جو صحابی ہیں، رات بھر ایک کھیت میں آب پاشی کرتے رہے، 2 سیر چھہارے مزدوری کے طور پہ حاصل کیے اور اللہ کے رسول کے قدموں میں لا کر وہ ڈھیر کر دیے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تو یہ عالم تھا کہ اپنا تمام مال و متاع پیش کر دیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما بقیت لأہلک، بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو، تو اس پیکر صدق و وفا نے جواب دیا اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول وہ میں چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال پیش کر دیا۔ غرض تمام صحابہ کرام نے جو جو کچھ تھا وہ پیش کر دیا، لیکن منافقین کا انداز کیا ہے؟ منافقین کا انداز یہ ہے کہ وہ ہیلے بہانے بنا رہے ہیں۔ آج آیت مقدسہ نمبر 43 میں اللہ رب العزت نے بڑے لطیف انداز میں، خوبصورت انداز میں منافقین کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تنبیہ فرمائی، اور یہ جو پورا رکوع ہے آج کی آیات اور یہ آگے سلسلہ چلے گا، یہ منافقین کو آشکارا کرنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ رکوع، اس رکوع کے اندر وہ تمام ارشادات سے نواز دیا ہے کہ جماعت کوئی بھی اپنے داخلی نظام کو بہتر کرے۔ جب تک داخلی نظام کسی بھی جماعت کا بہتر نہیں ہوتا، اور حزب اللہ کا بھی اسی طرح، اس وقت تک آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان منافقین کو سمجھنا، ان کی چالوں کو سمجھنا، ان کی انتشار خیالیوں کو سمجھنا، اور ان کے جو عذر ہیں ان عذر کی بیک گراؤنڈ کو دیکھنا، یہ ٹیم لیڈر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہذا اگر ہم نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو جماعت کا جتنا داخلی نظام مضبوط ہوگا اتنا ہی ہم آگے بڑھنے کے لیے، پیش قدمی کے لیے مواقع حاصل ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا عفا اللہ عنک، اللہ رب العزت نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے، لم اذنت لہم، ان کو آپ نے اجازت کیوں دی تھی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، اب تو موقع تھا کہ ان میں سے سچوں اور جھوٹوں کا پتہ چل جانا تھا۔ کون ایسے ہیں جو بلا وجہ عذر کر رہے ہیں، اور کون ایسے ہیں جن کا کوئی پرابلم یا مسئلہ ہے، لہذا ہمیں ان کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر اجازت مانگی، اور اس کی بیک گراؤنڈ پہ جو سرغنہ ہے ان منافقین کا عبداللہ بن ابی سلول، اصل میں اس نے یہ پراپوگنڈا کیا، اور منافقین کے ساتھ جو میٹنگ کی تھی وہ یہی تھی کہ یہ بڑا لمبا سفر ہے اور بڑی سخت لڑائی ہے، اور ظاہر شہنشاہ ہے وہ جس سے لڑائی ہو رہی ہے، قیصر بہت بڑا شہنشاہ ہے، اس کے پاس بڑے وسائل ہیں، بڑا اسلحہ ہے، بڑے ذرائع ہیں، بڑی طاقت ہے، وہ سپر پاور ہے نا، تو سپر پاور کے ساتھ لڑائی کیسے ہوگی؟ تو لڑائی کے لیے تو یہ نقصان ہو جائے گا، ان کا مسلمان ختم ہو جائیں گے، اور یہ جو جماعت ہے یہ تباہ ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو جب اس نے یہ پراپوگنڈا کیا تو ظاہر ہے منافقین جو ہیں وہ تو پہلے ہی فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، وہ بیماری ایسے حالات میں اور بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں موازنہ کیا ہے، آیت نمبر 44 میں لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم واللہ علیم بالمتقین۔ حزب اللہ جو اللہ کی سچی جماعت ہے وہ اجازت آپ سے نہیں مانگتی، رخصت نہیں مانگ سکتی، وہ تو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، وہ تو متقین ہے، وہ تو آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دنیاوی زندگی ان کا کوئی ہدف نہیں ہے، ان کا ہدف تو دو ہدف ہیں، ان کے متقی کے دو ہدف ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے متقی کی تعریف بھی یہی ہے
جو ہمارے بزرگوں نے کی یا حدیث میں آئی کہ ایک طرف اللہ سے ڈرے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے، اللہ کی رضا اور خوف اپنے دل میں رکھے، دوسری طرف ہر قسم کے ظلم کا انکار کر کے نظام ظلم کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح وہ کھڑا ہو جائے، اور انسانیت کے عنوان سے، انسانیت کو غلامی سے نکالنے کے لیے، آزادی دلانے کے لیے، انسانیت کو اس کا شرف دلانے کے لیے، انسانی اقدار کی بلندی کے لیے انسانیت کو ایک سمجھتے ہوئے ان کی خدمت کرے اور جد و جہد کرے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ چنانچہ مومن کبھی بھی ایسے موقع پر اجازت نہیں طلب کرتے، وہ تو شوق سے موٹیویشن پیدا کر کے اپنے اندر آگے بڑھتے ہیں۔ اور اجازت کون طلب کرتے ہیں؟ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اجازت طلب کرنے والے جو ہیں وہ تو منافقین ہیں۔ آیت نمبر 45 میں اللہ رب العزت نے اس موازنے کو واضح کر دیا، وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وارتابت قلوبہم، ان کے دلوں میں شک ہے، فہم فی ریبہم یترددون، وہ اپنے شک میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ جب کسی انسان کے نظریے میں شک ہو، دل میں بیماری ہو، وہ اسی کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، اس کی سوچ، اس کے جتنے اہداف ہوں گے، اس کے جتنے اعمال و کردار ہوں گے، وہ شک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اس کا روخی شک ہوگا، وہ پراپوگنڈا خود بھی کرتا ہے اور پراپوگنڈے سے متاثر بھی ہوتا ہے۔ استقامت تو ہوتی نہیں ہے منافق کے اندر، اس لیے اللہ رب العزت نے موازنہ فرما دیا۔ یہ گفتگو ارشادات اللہ رب العزت کے اور اللہ رب العزت کی رہنمائی ان منافقین کے حوالے سے جاری ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی یہی چاہا تھا کہ غزوہ تبوک جو 9 ہجری میں ہو رہا ہے، اس میں ان منافقین کو واضح کر دیا جائے، چنانچہ اللہ رب العزت نے واضح فرما دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ گفتگو ابھی ہم جاری رکھیں گے۔ وقت مختصر ہوتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس اعلیٰ نظریہ اور شعور کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے صغیرے کبیرے گناہ معاف فرمائے، قبر، برزخ اور آخرت کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔